بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم صلاة دائما بدوامك، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات إنك على كل شيء قدیر۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور اس تقاضے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث سے امت کے لیے رہنمائی فراہم کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عام لوگ عام طور پر اپنے کھانے کمانے میں اور اپنی زندگی کی مصروفیات اور مسائل سے جوجھنے اور حل کرنے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی شریعت نے ان کو اس کا مکلف کی ہے کہ وہ براہ راست قرآن کو پڑھیں سمجھیں، سیرت کو پڑھیں سمجھیں، اور قرآن اور سیرت سے اور سنت سے اور حدیث سے اپنے اپنے عہد کے مطابق تقاضوں کو دریافت کریں اور لاہیہ عمل اس سے مستنبط کریں، اس سے نکالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے علماء کے ذمے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے اصلاً علماء کے ذمے اپنی روزی روٹی اور اپنی معاش کی فکر میں رہنا، اس سے اصلاً شریعت نے ان کو مستغنی کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کو معاش کی فکر سے آزاد کر دیں۔ لیکن یہ دور ایسا ہے کہ نہ یہ حکومت ہے، نہ ہی امت کے اندر اور عوام کے اندر اس کا شعور ہے، اس کا احساس ہے۔ وہ اپنی ہی گدھا مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی کھانے کمانے میں اور اپنے ہی بیوی بچوں کے چونچلے پورے کرنے میں مصروف ہیں۔ عام طور پر اس کا کوئی شعور امت میں بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ جو تھوڑی موڑی مدرسوں مسجدوں سے تنخواہیں لیتے ہیں مولوی لوگ، اس پر بھی امت کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ چاہے امت اپنی ذمہ داری پوری کرے نہ کرے،
لیکن علماء کو تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی کہ وہ ہمیشہ امت کا رابطہ اور امت کے تعلق کو دین اور اسلام سے اور دین اور اسلام اور اس کے روحانی مراکز سے امت کے رابطے کو اور اس کے تعلق کو ہمیشہ استوار کرتے رہیں اور مستقل اور مختلف طریقوں سے اس کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اللہ کا شکر احسان ہے، یہ چونکہ امت آخری نبی کی امت ہے، اب کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ نے ہر زمانے کے اندر بڑی بڑی قربانیوں کی قیمت پر ہمیشہ ہزاروں لاکھوں ایسے علماء ربانیین، اہل اللہ، مشائخ لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ پوری امت میں رہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس امت کے علماء جیسے انسانی تاریخ میں کبھی علماء نہیں گزرے، جتنے مخلص، جتنے خیرخواہ وہ دین کے ہیں، انسانیت کے ہیں، امت کے ہیں، اتنے خیرخواہ، اتنے مخلص اور اتنی قربانی دینے والے آج بھی مدرسوں میں، مسجدوں میں، مکاتب میں جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں دوسرے لوگوں کی قربانیاں دین کے لیے ان کے سامنے پاؤ پاسنگ کے برابر نہیں ہے۔ اگرچہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں دے رہے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، اس تنخواہ پہ جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی لیکچررشپ کرنے والے جو دین کے کام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اس تنخواہ پہ 3 مہینے کام کر کے بتا دیں اور اس پابندی کے ساتھ 5 وقت مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھا کر بتا دیں تو واقعی ان کا کہنا صحیح ہوگا۔ وہ دن بھر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، رات میں آ کر 15 منٹ بیٹھ کر جھوٹی سچی کارگزاریاں بیان کر کے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اور دین کا کام کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اذیتناک صورتحال ہے۔ بہرحال حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولویوں کا طبقہ ملامتی طبقہ ہے، یعنی یہ کرتا ہے تو بھی اس پر ملامت ہوتی ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی اس پر ملامت ہوتی ہے۔ بہرحال علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مختلف بیانوں کے ذریعے سے، اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو تقریر کے ذریعے سے، اگر کوئی تحریر کے لائن سے دین کی خدمت کر رہا ہے تو تحریر کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے امت کو حالات سے اور ان حالات میں کیا تقاضے دین کی طرف سے عائد ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرتا رہے۔ اور اسی نیت سے یہ جو سلسلہ یہاں پر میں نے شروع کیا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر احسان ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اس کی قدر ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو اور مختلف ذرائع سے یہ بات پہنچتی ہے تو الحمدللہ اتنے ہمت افزائی کے فون آتے ہیں، اگرچہ کہ تعداد مختصر ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سلیکٹڈ ہے اور بہت اچھے جذبات اور اچھے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اس سے ہمت بنتی ہے اور مزید کچھ کہنے کا حوصلہ ہر جمعے کو پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت جو حالات پچھلے 100 سال میں یا 150 سال میں عمومی طور پر امت کے اوپر حالات اس وقت دینی اعتبار سے جو آئے ہوئے ہیں، دنیاوی یا سیاسی سے زیادہ دینی اعتبار سے جو ایک قسم کی
پسمردگی ہے اور دین سے ایک قسم کی بے نیازی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو اس وقت چل رہی ہے، جو کیفیت اس وقت ہے غزہ کے اندر اور فلسطین میں، وہ تو اس لائق ہے کہ ہماری رات کی نیند اڑا دے. لیکن جو کیفیات، جو قربانیاں وہاں اس وقت چل رہی ہے، اس وقت خان یونس کے اندر چاروں طرف سے اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس کے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے اور بے تحاشا مار رہے ہیں اور کھدیڑ رہے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے میں. 40 کلومیٹر کے اندر وہ پورا ایک علاقہ نارتھ کا خالی کر دیے ہیں. اب ساؤتھ کو بھی خالی کروانا چاہتے ہیں. وہ جگہ جہاں پر 2 لاکھ آدمی بڑی مشکل سے رہتے ہیں، وہاں پر 8 لاکھ آدمی ہیں اور سخت سردی ہے، بھوک ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 58,000، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کم ہے، 58,000 گھر ڈھا دیے گئے ہیں، بالکل زمین کے برابر کر دیے گئے ہیں. آپ سوچو 58,000 گھر، لیکن یہ یقیناً یہ تعداد کم ہے. جس حساب سے عمارتوں کو ڈھایا گیا ہے، زمین دوز کیا گیا ہے، اور ان 58,000 کے رہنے والے بہت پتلے پتلے، یہ جو ہمارا یہ کرتا ہے، یہ اس جیسے اس کے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں اور سخت سرد ہوائیں چل رہی ہے. یا تو آسمان سے برسنے والی بموں کی آگ، یا زمین پر سخت سردی، یا پیٹ کی سخت بھوک. ہر طرف سے، سمندر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، فضا سے بھی حملہ ہو رہا ہے، زمین سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حماس کے ان مجاہدوں کو کہ وہ پورے حوصلے سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ کسی صورت میں ان صہیونیوں کے ان ظالمانہ شرائط پر ہار ماننے کے لیے الحمدللہ تیار نہیں ہے. حالانکہ اس کی قیمت کوئی معمولی چکانی نہیں پڑ رہی. ہم کو یہاں پر بیٹھ کر ان کی تعریف کر دینا اور بول دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اس کا 1,00,000واں حصہ بھی ہم پر پڑے نا تو ہم مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے. ہم جا کے گھنٹیاں بجانے، ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ بھائی ہماری جان بخشو، جس چیز کی پوجا ہم سے کروانا ہے کروا لو، اور جو نعرہ ہم سے لگوانا ہے لگوا لو. لیکن نہ عوام ان کی اس ساری کتنی، آپ یعنی میں کل رات میں جب میں نے دیکھا، میں کتنی دیر تک میں سوچتے رہا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں رات بھر مصلی پر کھڑا رہتا، لیکن مصیبت میری یہ ہے کہ اب میری اندر کی کمزوری، بیماری، پھر میں جمعے میں آ کر پھر بیان کرنے کی طاقت میرے اندر رہتی نہیں تھی. یعنی ایسے حالات ہیں کہ آدمی کی رات کی نیند اڑ جائے، اس کی بھوک اڑ جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 1% لوگوں پر، لیکن 1% بھی میں بہت مبالغے سے بول رہا ہوں، 1% لوگوں پر بھی اس کا کوئی اثر ہے. بے حسی اور بے غیرتی اور بے حمیتی کی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ مردوں کو جتنا سننے کو ملتا ہے، بیچاری عورتوں کو اتنا سننے کو نہیں ملتا ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں کے جذبات بنسبت مردوں کے زیادہ اچھے ہیں ان دنوں میں. بعض فون، اب میں تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، بعض ہماری، اب وہ یا تو میری بیٹیوں کی عمر ہوں گی یا میری بہنوں کی ہوں گی، جو بھی ہوں گی. بہت زیادہ میں پوچھتا نہیں ہوں، پوچھنا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے پاکیزہ، اتنے قربانی کے جذبات ہیں، اللہ اکبر. لیکن مردوں کے اندر عام طور پر وہی بے حمیتی، بے حسی اور بے غیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح بس وہی کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں.
نہ کھانے کمانے سے منع کیا جاتا ہے، نہ فیملی لائف سے منع کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اور بھی تقاضے ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم عام انسانوں جیسا ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں ہمارا عام انسانوں اور عام امتوں جیسا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایسے ہی حالات تقریباً 5ویں صدی میں اس سے بھی زیادہ بہت ہی مایوس کن حالات تھے۔ تقریباً 450 سال تک مسلمانوں کی بہت مضبوط اور طاقتور حکومتیں تھیں، چاہے وہ عباسی خلافت کی شکل میں ہو اور چاہے وہ سلجوقی جو ترک حکمران تھے، بڑی مضبوط، جو یورپ کے بالکل دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ترکی جو ہے وہ آدھا حصہ یورپ میں ہے، آدھا حصہ ایشیا میں ہے۔ جو بحر مرمرا ہے، بحر مرمرا کا ادھر کا حصہ یورپ میں ہے، استنبول شہر ہی ہے، ترکی ہی ہے وہ، اور بحر مرمرا کا ادھر کا حصہ ایشیا میں ہے۔ ادھر آپ کھڑے رہیں گے یورپ میں تو آپ کو ایشیا نظر آئے گا، ادھر جا کر آپ بوٹ سے، اسٹیم بوٹ سے ادھر جائیں گے، وہاں کھڑے رہیں گے تو آپ کو یہ یورپ نظر آئے گا۔ وہاں ایک بہت مضبوط اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت مسلمانوں کی، سلجوقی سلاجقہ جس کو کہتے ہیں، ترک حکمرانوں کی حکومت تھی، 200 سال تک بہت طاقتور تھے۔ کبھی بھی یورپ کی ہمت نہیں ہوئی مسلم ممالک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی۔ حالانکہ پہلی صدی ہجری ہی سے جب یورپ میں سسلی تک اور اٹلی تک اور اسپین تک اسلام پھیل گیا اور فرانس کی بارڈر تک اسلام پھیل گیا، تو یورپ کے سینے میں اسلام کے خلاف میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بغض کی اور حسد کی اور عداوت کی اور دشمنی کی آگ لگی ہوئی تھی۔ لیکن یورپ کبھی بھی ہمت نہیں کر سکا، پورا بائزنطینین امپائر جو اتنا بڑا رومن امپائر تھا، وہ کبھی بھی ہمت نہیں کر سکا مسلم ممالک کے اوپر حملہ کر کے انتقام لینے کا۔ اور یورپ کے سینے میں جو عیسائیت کے سینے میں جو خنجر سب سے بڑا پھونکا ہوا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خنجر عیسائیت کے سینے میں گھونپا گیا تھا، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بددینوں اور بے دینوں کے قبضے میں ہے، یعنی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اور مستقل وہاں پر یہ اس کی محنت چلتی رہتی تھی کہ اس مولد عیسیٰ کو آزاد کروانا ہے ان بددینوں سے۔ لیکن جب تقریباً 450 سال یعنی 4th-5ویں صدی ہجری میں یہ ہوا کہ مسلم حکومتیں کمزور پڑنے لگیں اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اور اپنی دنیا داری اور دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے، اور دین کے لیے قربانیوں کے جذبے دن بدن کمزور پڑنے لگے۔ جب قربانی بولی جاتی ہے تو قربانی آپ ہندوستان والی قربانی مت سمجھنا، ہندوستان میں قربانی کو قربان کیا گیا ہے۔ یہاں قربانی کا ایک بڑی عجیب و غریب قسم کا ایک عجیب تصور، ایک کانسیپٹ وجود میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قربانی سمجھی نہیں جاتی ہے۔ ایک عجیب ظلم ہو گیا اور ایک زیادتی ہو گئی ہے، اور یہ دیانتدار علماء کی بے خوف و خطر اس بات کو بتانا ذمہ داری ہے۔ ڈرنا، اپنے مفادات سے خوف زدہ رہنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ علماء ڈرتے ہیں عوام سے، ارے نہیں ناراض ہو جائیں گے، کیا ہوگا، چندے نہیں ملیں گے، یہ نہیں ہوگا، ارے نہ ملیں بھاڑ میں جائیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب دین میں جہاں انحراف ہو، اس انحراف
کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر چاہے جتنے لوگ اس سے تل ملائیں، بغیر لؤمت لائم، بغیر خوف اور بغیر ڈرے ہوئے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو وہ علماء منافقت کا شکار ہیں، وہ مفاد پرستی کا اور خدا پرستی کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کا شکار ہے۔ وہ ڈرتے ہیں مسجد کے ٹرسٹیوں سے، اور وہ ڈرتے ہیں فلاں اور فلاں اور فلاں سے، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ بے خوف علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایک شریعت کی ایک اصطلاح کے بارے میں بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ سیالکوٹ کے پاس کسی گاؤں میں، سرہند کہاں ہے اور سیالکوٹ کہاں ہے، وہاں کے کسی گاؤں کے اندر ایک خطیب نے جمعے کے خطبے میں لوگوں کے پریشر میں آ کر، اس وقت دھیرے دھیرے اندر ساری شیعت، یہ اکبر نے تو تباہ کر دیا تھا پورا اس کو، اور سارے کے سارے جو ہے خاندان مغلوں کا پورے بیویاں، سسرے، سالے، اور پورے جو ہے سب لوگوں کو، جن لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ عروج بالفروج حاصل تھا شیعت کو، شیعت نے عورتوں کو گھسا کر پورے بر صغیر پر ان آفیشیل قبضہ کر لی تھی۔ تو ایک خطیب نے جمعے میں صرف جو ہے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا، جو جمعے میں ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے نام لیے جاتے ہیں خطبے میں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو سرہند میں پتہ چلا تو ایک خط لکھا اس علاقے کے ذمہ دار کو اور کہا کہ میری رگ فاروقی حرکت میں آ گئی ہے کہ یہ حال ہو گیا ہے اسلام کی مظلومیت کا کہ خلفائے راشدین کا نام لینا ممبر پر لوگ ڈر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ حشر کو اسلام پہنچ گیا ہے، یہ علماء کا عوام سے ڈرنا یہ ایسے ہی ہے، بالکل جو ہے بے خوف و خطر بیان کرنا چاہیے، کسی کو اچھا لگے، برا لگے۔ تو جو قربانی کے جذبات اسلام نے امت کے اندر پیدا کیے تھے، اور ہر دور میں وہ قربانی کی سطح اور وہ قربانی کے جذبات امت میں زندہ رہنا ضروری ہے، وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ پورے عالم اسلام میں ایک سناٹا تھا، ایک پسمردگی، حالانکہ خوشحالی بہت تھی، موجودہ دور کی جو خوشحالی ہے نا، اس سے زیادہ خوشحالی تھی، بے پناہ دولت تھی، 400 سال تک پوری دنیا کی دولت کا خراج سمٹ کر اسلامی ملکوں میں آیا تھا، زکوٰۃ لینے والے پورے شہر میں کوئی نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی خوشحالی تھی۔ لیکن دینی اعتبار سے پسمردگی اور ایک بے حمیتی اور بے غیرتی کا دور تھا۔ اب یورپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب موقع آیا ہے، اب حالات ہمارے لیے سازگار ہو گئے ہیں۔ پوپ اربن دوم سیکنڈ کے نام سے ایک کیتھولک چرچ کا، لیٹن چرچ کا ایک پوپ تھا، اس نے بیزنٹینین جو حکمران تھا، جو روم میں رہتا تھا، اس کو کنونس کر کے اس کو اپنے ساتھ کیا، اور اس نے پورے یورپ کا دورہ کیا، اور بڑا آتشی بیان کرنے والا، آگ لگا دینے والا تھا۔ ایک پیٹرس نام کا ایک تھا پوپ، پادری ایک، اور ایک یہ پوپ اربن دوم، یہ جذبات میں آگ لگا کر دیوانہ وار جلتی آگ میں عوام کو کدوا دینے والے، ایسی صلاحیت ان کے اندر خطابت کی تھی۔ اس نے جرمنی کا، فرانس کا، انگلینڈ کا دورہ کیا ان لوگوں نے، اور پادریوں نے اور چرچ کے فادروں نے مل کر پورے یورپ میں ایک آگ لگا دی کہ بیت المقدس کو اور فلسطین کو آزاد کرا دینے کا وقت آیا ہے۔ اور اب اس وقت جو چاہے جتنی گناہگاری کی زندگی گزارا ہوگا اس نے، لیکن جو عیسیٰ مسیح کے اس مولد کو آزاد کرنے کے لیے ان بددینوں سے، یعنی مسلمانوں سے
اپنے جان و مال کی قربانی دے گا، کل وہ جنت میں پیراڈائز میں عیسیٰ جیسس کرائسٹ کے ساتھ میں رہے گا۔ لاکھوں لوگ اور خاص طور پر لٹیرے، چور، بدماش، زانی، فاسق، فاجر، ان کے لیے تو ایک گولڈن چانس آ گیا تھا کہ بھائی چلو چل کے آزاد کرا دو، کل پیراڈائز میں جیسس کرائسٹ کے ساتھ میں رہنے کو ملے گا۔ اور لاکھوں کی تعداد میں پورے یورپ سے ایک فوج جمع ہوئی اور ایک کروسیڈز کے نام سے، صلیبی مقدس جنگوں کے نام سے ایک جنگ کا آغاز ہوا۔ سن عیسوی کے اعتبار سے 1195 سے 1095 سے تقریباً 200 سال تک یہ جنگیں چلی ہے، اور کئی لاکھ کا لشکر زبردست تیاری کے ساتھ میں، اور ادھر یہ ہو گیا تھا کہ مسلم حکومتیں آپس میں لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے انتہا سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ لاکھوں لاکھ کا لشکر جو چلا وہاں سے، یورپ سے، جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور اٹلی، اور لاکھوں کا لشکر تیار مسلح، جس میں بڑے بڑے نائٹس وہاں کے جو تھے، اور بڑے گھوڑ سواروں کی فوج، پیدل کی فوج، مختلف قسم کی فوجیں عالم اسلام پر ایک وقت حملہ آور ہوئی، اور پہلے ہی حملے میں فلسطین کو انہوں نے مسلمانوں سے آزاد چھین لیا، اور 90 سال تک بیت المقدس، فلسطین اور شام کا بہت بڑا علاقہ ان ظالم عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ جس دن یہ ان کے خود انگریز جو ہسٹورینز ہیں، تاریخ نگار ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اسٹینلی پول نام کا ایک آدمی ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کی سیرت لکھی ہے، دا لائف اینڈ لیجنڈ آف سلاڈین کے نام سے، پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اسی طرح دوسری کتابیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب عیسائیوں نے فلسطین پر اور بیت المقدس پر قبضہ کیا تو 3 دن تک قتل عام ہوا۔ حال یہ تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بیت المقدس میں بھرا ہوا تھا۔ وہ جو 35 ایکڑ کا علاقہ ہے وہاں خون گھٹنے گھٹنے برابر بھرا ہوا تھا، اور لاکھوں لاکھ انسان قتل ہوئے، اور پھر بعد میں جب قتل بند کیا گیا تو پھر مسلمان قیدیوں سے ان لاشوں کو ہٹوایا گیا، دفن کروایا گیا، اور بیت المقدس کو اور فلسطین کو ان مسلمان قیدیوں سے دھلوایا گیا۔ اس میں کئی ہزار مسلمان قیدی اس میں مر گئے۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی، اور پہلے ہی جھٹکے میں انہوں نے فلسطین کو مسلمانوں سے آزاد کروا دیا ان کے بقول، اور 90 سال تک فلسطین، بیت المقدس ان ملحد بددین ظالم عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک زنگی قبیلہ تھا، ایک قبیلہ جو عراق میں تکریت، ایک جو جگہ ہے جہاں پر یہ صدام حسین بھی پیدا ہوا تھا، تکریت کا رہنے والا تھا، چھوٹی سی تکریت کی ان کی جاگیرداری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا چھوٹا سا جو حکمران تھا اس کے دل میں ایک آگ لگا دی، اس کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی۔ عماد الدین زنگی اس کا نام تھا۔ عماد الدین زنگی کہتے ہیں کہ رات بھر مصلے پر رویا کرتا تھا، کہتا تھا کہ یا اللہ، عماد الدین کے ہوتے ہوئے قبلہ اول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ کافروں اور ملحدوں اور ظالموں کے قبضے میں ہے، کیا فائدہ عماد الدین کی زندگی سے۔ اور ایک بے چین کہتے تھے کہ وہ چھوٹی سی اس کی فوج تھی، اسی میں گھومتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ ارے لوگوں، خدا کے لیے اٹھو، ہمت کرو، کمر کسو، دیکھو کتنی بری بات ہے۔ اور یہ ہوا کہ جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو وہ جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے کھڑے رہ کر قبۃ الصخرہ کے اوپر صلیب کو
گاڑا اور قبۃ الصخرہ کے اوپر ممبر لگا کر اس نے کہا کہ اب ہمارا دوسرا ٹارگٹ مکہ اور مدینہ ہے، اور اس نے کہا، اعلان کیا کہ محمد آؤ، اور اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو بیت المقدس کو، اور بچا لو مکے کو، اور بچا لو مدینے کو۔ یہ بات اس کے سینے میں ایک آگ لگا دی، اس بات نے اس کے اندر۔ اس نے قسم کھایا کہ میں جیتے جی سکون سے رہوں گا نہیں جب تک کہ اس قبلہ اول کو، جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے، اس کو جب تک اس سے آزاد نہ کرا دوں۔ اور اس کی اتنی ہمت کہ یہ مدینہ منورہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد اگر دم ہے تو آؤ اور آ کر آزاد کراؤ۔ کہا اس کو بتاؤں گا کہ محمد کی کیا ضرورت ہے، محمد کا ایک غلام تیرے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ بیچارہ اپنی کوششیں کرتا 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 جو ہے وہ 57 سال 56 سال کی اس میں عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنی اندر کی وہ سینے کی آگ اپنے بیٹے نور الدین زنگی کے اندر منتقل کیا۔ نور الدین زنگی نے اپنی فوج کو مضبوط کیا اور وہ لوگوں کو جہاد کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، قربانی کا مفہوم اور بتاتا کہ قربانی کیا ہے، دین کے لیے قربانی کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے سینے میں جیسے ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے دمشق کے اندر ایک بہت بڑے محدث مفسر ابن عساکر نام کے رہتے تھے اور بڑے مورخ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھی۔ اس نے جا کر ابن عساکر سے اس نے ملاقات کی، نور الدین زنگی نے، جو عماد الدین زنگی کا بیٹا، اور دھیرے دھیرے اس نے عراق اور شام کے علاقوں پر اپنا اقتدار بڑھانا شروع کیا۔ اور دمشق میں جا کر اس نے ابن عساکر سے ملاقات کی۔ یہ اصل بات ہے جو میں اب بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اور اس نے کہا کہ آپ، ایک تو اس نے کیا کیا کہ دمشق اور شام کے جتنے علاقے ہیں وہاں اس نے خطوط لکھے، مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، اس زمانے کے جتنے صوفی لوگ، بزرگ لوگ جو خانقاہوں میں اپنی ایک محدود زندگی گزار رہے تھے، ان کو خطوط لکھے اس نے۔ مدرسوں میں جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے ان کو خطوط لکھے، مسجدوں میں جو خطیب لوگ تھے ان کو خطوط لکھے، اور ان سے کہا کہ آپ امت کے سامنے اب دوسرے ٹاپک پر بات کرنا بند کر دو۔ اب یہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ سب ٹاپک کلوز کر دو، بند کرو۔ اب صرف ایک جہاد کے موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مدرسوں میں صرف کتاب الجہاد پڑھائی جائے۔ خانقاہوں میں صوفیوں کو کہا کہ آپ اپنے مراقبے، آپ نے حق ہو کے نعرے بند کرو، اور اپنے مریدوں کو، اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کس قسم کی اس وقت دین قربانی چاہتا ہے، اس وقت بیت المقدس کیا قربانی چاہتا ہے، یہ بتاؤ۔ ٹاپک پورے عالم اسلام جتنی اس کے قبضے میں تھی سب کا ٹاپک اس نے کلوز کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ ہوا کہ مسجدوں کی اور مدرسوں کی دیواروں پر اور خانقاہوں کی دیواروں پر وہ احادیث اور وہ آیات لکھ کر لگائی جانے لگی تاکہ لوگ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو۔ اور اس نے ابن عساکر سے کہا کہ شام کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، غزہ کے بارے میں، اسقلان کے بارے میں جتنی احادیث ہیں یا آیات کے اندر جو اشارات ہیں اس پر آپ ایک کتاب مرتب کیجئے۔ یہ زمانے کے دین کے ذمہ داروں کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو ابن عساکر نے کتاب مرتب کرنا شروع کی، اور وہ مستقل اس کا تفقد کیا کرتے تھے ابن عساکر سے، اپنی رات دن کی اس مصروفیت کے ساتھ میں اپنی فوج کو مضبوط کرنا،
اپنی ڈیفنس کو مضبوط کرنا اور اپنی تمام طاقتوں کو پھر سے یکجا کرنا اور عالم اسلام کے اندر پھر سے دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پھر سے بیدار کرنا، اس کی مستقل اس نے رات دن کی محنت کے ساتھ ساتھ اس نے مستقل ابن عساکر کو وہ برابر پوچھتے رہتا تھا کہ کام تصنیف تالیف کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ بے دینی اور بد دینی کا کام نہیں ہے، یہ کچھ احمقوں کے نزدیک یہ دین کا کام نہیں ہے۔ کہا کہ یہ آپ کتاب کس لیے لکھ رہے ہیں، کون پڑھنے والا ہے؟ تو کچھ عجیب قسم کی ایک بددماغ قسم کی ایک مخلوق وجود میں آئی ہے۔ تو برابر وہ پوچھتے رہتے تھے کہ کتاب آپ لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ابن عساکر نے نور الدین زنگی کے کہنے پر اور مستقل ان کی اس فکر پر جو کتاب مرتب کی ہے شام، فلسطین، غزہ، اسقلان اور اس پورے علاقے کے تمام وہ احوال، حالات، احادیث اور تاریخ کی روشنی میں، پتہ ہے آپ کو وہ کتاب کتنے جلدوں میں ہے؟ 80 جلدوں میں ہے، 80 چھپی ہے، ابھی بھی چھپتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سہارنپور کے کتب خانے میں دیکھا ہوں، ابھی نیا ایڈیشن بیروت سے چھپا ہے 15-20 سال پہلے، 80 جلدوں میں اس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ آج بھی وہ کتاب عالم عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے، یا تو کچھ لوگ وہ گدھا مزدوری کی زندگی گزارتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسی احمقانہ جنت میں رہتے ہیں۔ 80 جلدوں میں نور الدین زنگی نے ابن عساکر سے یہ کتاب لکھوائی اور اس کو عالم اسلام میں عام کیا۔ اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ تو تھی نہیں، ہاتھ سے لکھ کر لاکھوں لاکھ کروڑوں روپیہ شاید اس کے لیے وقف ہوا ہوگا، کروڑ روپیہ۔ آج بھی عربوں کے اندر یہ حوصلہ ہے۔ ہم ہی ایک مردار قوم ہے، ایک بے حس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، دم گھٹتا ہے کبھی کبھی جو ہے۔ ابھی ایک عرب عالم کا میں نے بیان سنا کہ تلمود جو ہے اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، جو یہودیوں کی کتاب ہے، 18 جلدوں میں ہے۔ یہودیوں نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب منظر عام پر آئی ہے۔ عبرانی زبان میں اس تلمود کے اندر 4 زبانوں کے اندر اس کے اندر تحریریں ہیں۔ تلمود کا ترجمہ کرنا عربی میں تقریباً ناممکن جیسا شمار ہوتا تھا۔ تو ایک عالم عربی کی ایک تنظیم ہے، اس وقت میں نام بھول گیا ہوں، اس نے 200 کروڑ روپیے 200 کروڑ روپیے یہ 18 جلد کے ترجمے کے لیے وقف کیے۔ 200 کروڑ روپیے، یا اور درہم ہے یا دینار ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ اور بڑے بڑے دنیا کے اسکالرز جمع کیے گئے، جو قدیم وہ ہبرو لینگویج جو اپڈیٹ ہو چکی ہے اس کے ماہرین، ناصری زبان کے ماہرین اور لیٹن زبان کے ماہرین۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین کتاب ہے تلمود، جو یہودیوں کی اصل کتاب ہے، اور یہودی اصلاً تلمود کو مانتے ہیں، تورات کو تو بس ایک مقدس کتاب سمجھ کے ہماری طرح قرآن کی طرح وہ لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس کو۔ اصل جو پڑھتے ہیں وہ جھوم جھوم کر وہ تلمود ہوتی ہے وہ۔ تو اس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے 18 جلدوں کے اندر، اور چھپا ہے 200 کروڑ درہم یا دینار یا روپیے ہیں جو بھی ہیں۔ آج بھی عربوں میں یہ حوصلہ ہے، آج بھی، ہمارے اندر نہیں ہے۔ 2 لاکھ روپیے کی اگر کوئی کتاب چھپوانا ہو تو اس کے ساتھ خاندان کا خون اس کو نچوڑنا پڑتا، تب کہیں جا کر 1-2 لاکھ روپے کی کوئی کتاب چھپتی ہے۔ کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا، کتابوں کا کام کرنا، یہ تو دین میں شمار بھی نہیں ہوتا۔ جو دیندار لوگ ہیں اس کو دین نہیں سمجھتے، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو بیچارے دنیا داری لوگ ہیں، اب ان کو کیا کہا جائے، ان سے کیا شکوہ کیا جائے۔ تو اس نے پورے عالم عربی میں، عالم اسلام میں اس کتاب کو عام کروایا، اور ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔
لیکن پھر اللہ کی مصلحت یہ ہوئی کہ وہ 56 یا 57 سال کی عمر میں نور الدین زنگی کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن وہی سینے کی آگ، وہ دین کے لیے قربانیوں کا وہ جذبہ اندر کا، اس نے منتقل کیا اپنی اگلی نسل کی، اگلی جنریشن کی طرف. اور اس کا جو سپہ سالار تھا صلاح الدین ایوبی، اس کو کہا کہ پہلے تم جاؤ مصر پر. مصر عالم اسلام کا دماغ ہے، آج بھی عالم اسلام کا دماغ ہے. بہترین بریلینٹ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. آج بھی عالم اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ جامع ازہر وہاں پر ہے. کہا کہ یہاں فاطمی شیعوں کی حکومت ہے، پہلے ان کو ختم کرو، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ناسور ہے. یہ آپ بہت، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو اپنا اس حکومت کا وزیر بنا کر وہاں پر بھیجا. اب وہ ایک لمبی تاریخ ہے بہت حکمت سے. اور وہاں جانے کے بعد میں اس کہتے ہیں ان کا جو پرسنل سیکریٹری ہے ابن شداد، جس نے صلاح الدین ایوبی کے حالات کے اوپر کتاب پوری مکمل لکھی ہے، عربی میں آج بھی موجود ہے، چھپتی ہے، جو صلاح الدین ایوبی کے پرسنل لائف کا ریکارڈ ہے. اس کی ڈے ٹو ڈے روزمرہ ہے، اس کے دن، اس کی رات کے تمام احوال اس کے اندر نقل کیے گئے. تو ابن شداد نے لکھا کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے تو میں نے ایک عجیب انقلابی تبدیلی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دیکھا. اور ان کے اندر بھی ایک نیا ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ رات بھر مصلی پر کھڑے رہ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، جب آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو اب مجھے یہ بارڈر لگا ہوا ہے، رفح کا بارڈر فلسطین کو لگا ہوا ہے، اس سرزمین کو بھی، اس معراج رسول اللہ جہاں سے ہوئی تھی، مسرے رسول اللہ، اس قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے مجھے قبول کیجیے گا. اور اللہ نے پھر صلاح الدین ایوبی کو قبول کیا. اور پھر صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر جب مصر کے اندر سے وہ شیعی حکومت جو پھوڑا ہوتی ہے، ناسور ہوتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال پہلے لکھا تھا کہ فلسطین میں جب بھی کسی عیسائی یا یہودی کی حکومت قائم ہوگی وہ شیعت کے مدد سے ہوگی. بغیر شیعت کی مدد کے فلسطین میں، شام میں کوئی عیسائی یا کوئی یہودی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر واپس آ کر اس نے، اور وہ جو حالات ہے آپ تاریخ کے اندر پڑھیے گا، میں بہت تفصیل تو نہیں بیان کروں گا، موقع بھی نہیں ہے، کہ وہ 3 دن تک زبان پر اپنے کوئی اناج کا دانہ نہیں رکھتا تھا. جو ان کے طبیب خصوصی تھے ساتھ میں، وہ کچھ کوئی شربت بنا کر دے دیا کرتے تھے، بس وہ شربت کے چند گھونٹ پیتے رہتے تھے اور رات دن فوج میں اور یہاں اور وہاں چلتے رہتے تھے اور آنسو بہتے رہتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی اور کہتے تھے کہ دیکھو مسرح رسول اللہ کو آزاد کروانا ہے، دیکھو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور اللہ نے کہا کہ جو اس کے لیے شہید ہوگا اللہ اس کو جنت میں دلہن کی طرح بنا سنوا کر داخل کرے گا. اور وہ فضائل اور وہ احادیث اور وہ آیات سنایا کرتے تھے. اور پھر اللہ کا شکر احسان ہے کہ تقریباً 200 سال کے خونی صلیبی جنگوں کے بعد میں، جس میں ایک رف اور ایک ریکارڈ کے مطابق صرف یورپین 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. مسلمان جو مارے گئے تو ان کا تو کوئی تعداد ہے ہی نہیں. بے حساب انسان اس 200 سال میں مارے گئے. اور یورپ یہ سمجھ گیا تھا کہ اب چلو، اب آ گیا ہے وقت، اب محمد کا زوال شروع ہو گیا ہے الیاذ باللہ. صاف یہ قبر یا وہاں یہ اعلان ہوتا تھا کہ اب جیسس کرائسٹ کا دور پھر سے آیا ہے، اور یہ جو محمد نے اور محمد کے ماننے والوں نے یہ دنیا کے اندر یہ جو
بددینی اور بے دینی پھیلائی ہے اعوذ باللہ ان کے مطابق. اب اس کا سورج غروب ہو چکا ہے. اب چلو، اور لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں، امریکہ، اٹلی سے، جرمنی سے، فرانس سے، انگلینڈ سے لاکھوں لوگ آتے تھے. ایک ایک وقت میں ایک ٹڈی دل آتا تھا اور وہاں سے لے کر بیت المقدس تک کے پورے علاقوں کو لوٹ کر تاخت و تاراج کر دیا کرتے تھے. قتل عام کا ایک بازار گرم ہو جایا کرتا تھا. لاکھوں لاکھ لوگ مارے گئے، ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی. لیکن پھر اللہ نے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد میں 200 سال کی قربانیاں، اور اس میں بہت مرتبہ مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی، بہت مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. یہ تو لازمی جز ہے. کبھی شکست ہوگی، کبھی فتح ہوگی. کبھی آگے بڑھیں گے، کبھی کھدیڑے جائیں گے، کبھی کھدیڑیں گے، کبھی کھدیڑے جائیں گے. یہ نظام قدرت ہے، اور اللہ نے اس دنیا کے اندر سب کو آزادی دے رکھی ہے. اللہ انٹرفیئر بہت جلدی نہیں کرتا ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. بھئی اللہ مدد اس قسم کی جیسی ہمارے ذہنوں میں ہے ویسی مدد اللہ نہیں کرتا ہے. اللہ کی قدرت الگ ہے، اللہ کی سنت الگ ہے. قدرت اللہ کی یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں مسل دے گا، مچھروں سے پورے لشکر کو مروا دے گا. ابابیل تو بہت بڑی چیز ہے، مچھروں سے، ایک وائرس سے مروا دے گا پورے لشکر کو. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ موقع دیتا ہے حق کو بھی مقابلہ کرنے کا اور مزاحمت کا، اور باطل کو بھی پوری چھوٹ دیتا ہے. اصل فیصلہ قیامت میں ہونے والا ہے، دنیا میں فیصلہ اصل نہیں ہونے والا ہے. لیکن اللہ نے حق کے لیے سربلندی مقدر کر رکھی ہے. لیکن وہ سربلندی ہماری پلاننگ سے نہیں ہوگی. 15 دن میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 دن میں یہ نہیں ہوگی. بعض ماؤں نے کہا کہ بچے پوچھتے ہیں کہ اماں اللہ میاں مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ مائیں بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ کی قدرت الگ ہے، اللہ کی سنت الگ ہے. کل قیامت میں کسی قوم کو اس کا موقع نہیں رہے گا کہ اے اللہ آپ ہم کو موقع دیتے تو ہم آپ کا دین قبول کرتے تھے. اللہ سب کو موقع دے رہا ہے زمین کے اوپر، تاکہ کل قیامت میں مبنی بر انصاف فیصلہ ہو. امریکہ کے بھی حق میں، اسرائیل کے بھی حق میں، جرمنی کے بھی، فرانس کے بھی، انگلینڈ کے بھی، سب کے حق میں مبنی بر انصاف فیصلہ ہوگا. کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی فرد کو اللہ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ یا اللہ آپ نے ہمارے ساتھ میں زیادتی کی ہے. اللہ کہے گا کہ میں نے تو اپنے لوگوں کو اتنا کٹوا کر تمہارے لیے موقع فراہم کیا تھا، اب تم نہیں مانے تو یہ تمہاری بدنصیبی اور بدبختی ہے. اس میں میرے عدل اور انصاف میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. خدا کی قدرت الگ ہے، خدا کی سنت الگ ہے. اور یہ بات اللہ نے وَإِنَّ رُسُولَنَا اور یہ بات طے ہے کہ ہمارے پیغمبر غالب ہو کر رہیں گے. غلبہ اللہ نے حق کا لکھا ہے، لیکن غلبے کی ایک وقت اور ایک سمے مقدر ہے، طے ہے، کنفرم ہے. وہاں تک اہل حق کو قربانیاں دیتے ہوئے جانا پڑے گا، اور وہاں تک باطل کے اوپر حجت تمام کرنی پڑے گی. پھر اللہ اپنا فیصلہ دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یہی ہوگا ہر جگہ جہاں جہاں حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، اور جہاں جہاں باطل سر اٹھانا چاہ رہا ہے یا اٹھا رہا ہے،
اور جہاں جہاں باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ زمین پر بس میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا رب، ان تمام جگہوں پر اللہ اہل باطل کو اور باطل کو ذلیل کرے گا۔ لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک ٹائم پلان ہے، اللہ کی ایک ٹائم لائن ہے، وہاں اللہ کسی کے رعایت اللہ نہیں کرتا ہے۔ تو 200 سال تک یہ بیداری پیدا کی گئی۔ یہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی بات میں ایک خاتون نے مجھے فون کی، اس نے بتایا کہ مولانا صاحب میرے بچے ایسا پوچھتے ہیں مجھ سے، میں کیا جواب دوں؟ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پر خاص طور پر بولوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا اہل علم طبقہ وہ بیچارہ اپنے حالات کی وجہ سے جوجھ رہا ہے۔ امت نے اس کو کبھی بھی فارغ نہیں کیا ہے کہ بھئی آپ پڑھو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، مطالعہ کرو، ڈیپ اسٹڈی کرو قرآن حدیث کی، آپ کی معاش کے سلسلے میں آپ فکر مند مت ہو۔ ایک انسان ایسا نہیں نکلتا ہے۔ تو مخلوق سے تو کوئی شکوہ ہے ہی نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ یعنی ذمہ دار ہم لوگ صرف نہیں ہیں، ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں۔ آپ میں سے کتنے نے انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سیلری سے فارغ کیا ہے کسی پڑھنے پڑھانے والے طالب علم کو، کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کہ بھئی آپ کرو، ریسرچ کرو، پڑھو، آپ لکھو، آپ امت کے اندر بیداری اس لائن سے پیدا کرو۔ اسی لیے امت بانجھ ہے، بانجھ، یتیم ہے۔ اب ایسے علماء ہے ہی نہیں، گنتی کے انگلی پر پورے ملک میں ڈھونڈ لو تو ایسے گنتی کے نکلیں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا، ایک صاحب ایک جگہ کے مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں مسجد میں بہت تقاضا ہوا کہ ارے بھائی یہ ایسے حالات چل رہے ہیں، کچھ اس پر بھی تو جمعے میں بیان کراؤ۔ تو اب وہ وہاں کے ساتھیوں کا یہ خیال کہ بھئی یہ دین کی بات ہے ہی نہیں، یہ دعوت کی بات ہے ہی نہیں، یہ کیا ضرورت ہے یہ فضول کی باتیں کرنے کی۔ لیکن جب بہت پریشر ہوا تو ایک جمعہ صرف فلسطین پر مرا مردار قسم کا بیان ایک مولوی سے کروا دیا گیا۔ بس یہ حال ہے بے حسی کا، پس مردگی کا۔ یہ کیا اس سے جو ہے کیا امت سے ایسی امیدیں رکھی جائے، کیا توقع رکھی جائے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اپنے بارے میں خوش فہمی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔